عید اور بقرعید کے موقع سے ہماری ماں اور بہنوں کی طرف سے ایک سوال ضرور آتا ہے کہ ہم یعنی عورتیں عید یا بقرعید کی نماز پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں۔ تو دیکھیے اس سوال کا جواب بس اتنا ہے کہ عورتوں پر جمعے کی نماز کی طرح نہ ہی عید کی نماز واجب ہے اور نہ ہی بقرعید کی نماز واجب ہے۔ جس طریقے سے جمعے کے دن عورتیں گھر کے اندر جمعے کی نماز نہ پڑھ کر ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، اسی طریقے سے خواتین میری ماں اور بہنیں گھر کے اندر عید کی نماز نہ پڑھ کے ایک خاص نماز جس نماز کا نام ہے چاشت کی نماز، وہ نماز گھر کے اندر آپ پڑھیں گی۔ جی ہاں، آپ گھر کے اندر یا عید گاہ جا کر عید کی نماز نہیں پڑھیں گی، کیونکہ آپ پر عید کی نماز یا بقرعید کی نماز واجب ہے ہی نہیں۔ آپ گھر کے اندر ہی گھر میں رہ کر ہی اگر عید کے دن آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ چاشت کی نماز پڑھیں، اور چاشت کی نماز 9:30، 10، 11 اسی درمیان آپ کو پڑھنا ہے۔ اور چاشت کی نماز کی جو رکعتیں ہیں کم سے کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں یا 4 پڑھیں یا 6 پڑھیں یا 8 پڑھیں یا 10 پڑھیں یا 12 پڑھیں، یا آپ کے اوپر ہے۔ کم سے کم 2 رکعت چاشت کی نیت سے آپ پڑھیں گے۔ وہ کس طریقے سے پڑھیں گے، نیت کس طریقے سے کریں گے، آپ بس پیچھے دیکھتے رہیں، فالو کرتے رہیں اور میری آواز کو آپ سنتے رہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ چاشت کی نماز جب پڑھیں گی تو آپ کو وقت کا خاص خیال رکھنا پڑے گا، اور وقت کیا ہے جو میں نے بتایا کہ 9 بجے سے 9:30 سے 10:30 11 بجے تک یہ وقت ہے، اسی وقت کے درمیان آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بالکل دوسری نماز کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتی ہیں اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت کر کے 12 رکعت یا 8 رکعت یا 10 یا 6 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے۔ اب یہاں پر آپ کو نیت کرنی ہے، نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز چاشت کی، یا صرف دل میں آپ نیت کر لیں کہ ہاں ہم چاشت کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ دل کے اندر نیت کر لینا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد عام نماز کی طرح جس طریقے سے آپ ثنا پڑھتی ہیں نماز کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، وہ ثنا پڑھیں گے۔ پھر آہستہ آواز میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین مکمل سورت پڑھیں گے، اور کسی سورت کو آپ ملا لیں گے۔ جب سورت سے آپ فارغ ہو جائیں گی تو اس کے بعد عام نماز کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد عام نماز کی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور ربنا لک الحمد ولک الحمد پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں گے۔ پھر دوسرے مرتبہ دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح آپ مکمل کر کے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے عام نماز کی طرح آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، نیت باندھ لیں گے، اور پہلی ہی رکعت کی طرح اس رکعت کے اندر بھی الحمد شریف اور کسی سورت کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، ایک سجدہ مکمل کریں گے، دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ پھر دوسرے سجدے کے اندر جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، دوسرا سجدہ بھی مکمل کریں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھ جائیں گے، اور التحیات، درود شریف اور دعائے مسورہ مکمل کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف سلام پھیر کر آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ دوسری نمازی کی طرح یہ نماز ہے، بس نیت کا فرق ہے اور وقت کا فرق ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.